میں حرم میں تھا تو لوگ طواف میں تھے اور ایک جانب سیڑھیوں پہ بیٹھ کے یہ منظر دیکھ رہا تھا تو مجھے بچپن میں مرغی یاد آئی کہ جب وہ اپنے اتنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے اور حالات کے دکھوں سے ان بچوں کو بچا لیتی ہے، گرمی اور سردی اور موسمی اثرات سے ان کو محفوظ کرتی ہے، سخت سے سخت حملے سے ان کو بچاتی ہے، تو حرم کے اس منظر کو دیکھ کے میں نے کہا مالک تو کتنا کریم ہے، اپنے بندوں پر کتنا رحیم ہے، ایک مرغی کے دل میں اس کی اولاد کے لیے اتنا پیار رکھا ہے، تو مخلوق کا خالق لگتا ہے، تیرا تو رشتہ اتنا گوڑا ہے۔ تو ماں اولاد کے لیے یہ تڑپ، یہ درک، یہ محبت اور یہ پیار رکھتی ہے کہ اولاد کے لیے ہر دکھ جھیل لیتی ہے، اس لیے کہ ماں نے اس کو جنم دیا۔ تو یار جس نے جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس نے خلق کیا وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اب ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتی ہے بیٹا آ جاؤ، اتنی ٹھنڈی چھاؤں تمہیں کہیں نہیں ملے گی، آ جاؤ، واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ۔ تو ماں کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنی آغوش میں سمیٹ لوں، زمانے کے دکھوں سے تمہیں بچا لوں۔ تو جب ماں اپنے بیٹوں کو حالات کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا چاہتی، کوئی سرکشی ہے کہ بھاگ کے چلا جائے، ورنہ ماں تو ہر دکھ اپنے اوپر لینا چاہتی ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب بندوں کو پکار کے کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اللہ زی خالقہ کا، وہ تیرا خالق لگتا ہے، اس کی دہلیز چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کی چوکھٹ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، آجا پلٹ کے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا وہ رب پکار کے بندے کو بلا رہا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو توازن دیا، تجھے حسن بخشا، تجھے جوانی دی، تیرے خوبصورت نقش و ونگار بنائے، تجھے خوبصورت قد رانا دیا، تیری آنکھوں میں روشنیاں بھری، تیرے کانوں میں سماعتیں رکھی، تیرے دماغ میں توانائی رکھی، تجھے سوچوں کا جہان دیا، تیری آنکھوں کو روشنیاں دی اور پھر طرح طرح کے نظارے دیے، تیری زبان پر ذائقے پھیلا دیے۔ اے انسان، اس کریم رب کو چھوڑ کے تو بھاگ رہا ہے، آجا پلٹ کے، آنا تو نے ہے ہی، کل جو پھر کفن میں منہ چھپا کے آتا پھرے گا، اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے چل کے آجا، کھلے منہ آجا، کل لوگ تجھے اٹھا کے لائیں گے، آج خود چل کے آجا۔ اس کی رحمتیں پکار رہی ہیں اور وہ آواز دے رہا ہے کہ میری رحمت تجھے بلا رہی ہے، ما غرک بربک الکریم، آجا اپنے کریم رب کی طرف آجا۔ جب تو اس کی طرف پلٹ کے آئے گا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے گناہ کتنے کیے، وہ یہ دیکھے گا میرا بندہ میری طرف آ گیا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بندے کے اس آنے کو اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خوشی کو، جب بندہ پلٹ کے توبہ کے دروازے پہ آتا ہے اور مالک کی دہلیز پہ آ کے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اپنے گناہوں پر شرمساری اور ندامت کا اظہار کرتا ہے، اس کو بیان کیا کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ حضور نے مثال دی کہ ایک بندہ صحرا میں سفر کر رہا ہے اور سفر کرتے کرتے دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے چند لمحوں کے لیے سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، سخت گرمی ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اس کے ساتھ ایک ہی اونٹ ہے جس پر اس کا سامان رکھا ہے، اس کا کھانا اس کے اوپر ہے، چند لمحوں کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹا تھا، نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا، اچانک آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ نہیں ہے۔ جنگل میں، صحرا میں اونٹ کا گم جانا گویا زندگی ختم ہو جانے کے مترادف ہے۔ وہ دائیں بائیں بھاگا، دیکھا کہیں اونٹ نظر نہیں آیا، کڑکتی دوپہر، تا حد نظر صحرا ہی صحرا، کہیں کوئی انسانی وجود نہیں ہے۔ اب اونٹ پر ہی پانی تھا، اونٹ کی پیٹھ پر ہی اس کا کھانا تھا، اس کی ضروریات زندگی کے سارے سامان اس کی پیٹھ پہ لدے تھے۔ اب اونٹ گم ہو گیا تو زندگی گم ہو گئی۔ دوبارہ پلٹ کے درخت کے نیچے آ جاتا ہے اور موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے، اچانک آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اونٹ ماں ساز و سامان کے پاس کھڑا ہے۔ اب اونٹ کا کیا ملنا تھا کہ زندگی مل گئی۔ اب پھر جو اس کی حالت ہوئی اس اونٹ کو دیکھ کر کے اور جو اس کی کیفیت ہوئی، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد کیا کہ وہ خوشی سے، مسرتوں سے دھڑک جاتا ہے
اور اس اونٹ کو دیکھ کر کے بے ساختہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشیوں کا ہجوم اتنا ہے کہ اس کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے اور وہ مسرتوں کے ہجوم میں درک جاتا ہے۔ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ کہنا یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن مسرتوں کے ہجوم میں درک گیا۔ گویا اونٹ نہیں ملا، زندگی ملی ہے، تو اچانک جب اپنے پاس اونٹ کھڑا ہوا دیکھا تو بے ساختہ پکارنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، میرے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ بتاؤ وہ بندہ کتنا خوش ہے کہ اس کا اپنی زبان پہ قابو نہیں ہے، اس کے حواس ہی اس کا ساتھ نہیں دے رہے، کہنا کچھ ہے لیکن بول کچھ رہا ہے۔ یہ اس کی خوشیوں کی انتہا ہے، یہ اس کی مسرتوں کا عالم ہے۔ میرے حضور یہ مثال دے کے ارشاد فرماتے ہیں جس طرح وہ بندہ اتنا خوش ہوا جب کوئی بندہ توبہ کرتے ہوئے مالک کی چوکھٹ پہ آتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا ہے، تو اللہ پھر اس پر کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا کہ نہ صرف اس کے گناہ بخشتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گیا، کیونکہ اللہ نے کرم فرمایا اس کے اوپر، تو جب کرم فرمایا تو پھر اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے اور موقع پہ سزا نافذ کر دیتے۔ ایک شخص نے ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی ہے، اچانک موڑ کاٹا تو آگے حضرت عمر آ رہے تھے۔ دل ہی دل میں سچے انداز میں توبہ کی، مالک آج عمر کے قہر سے بچا لے، ساری زندگی شراب نہیں پیوں گا، اور جلدی سے بوتل کو بغل میں چھپانے کی کوشش کی۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، قریب آئے اور فرمایا کہ یہ کیا ہے تیری بغل میں؟ تو اس نے کہا حضور یہ سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا نکالو۔ اب اس نے نکالا تو وہ واقعی سرکہ بن چکا تھا۔ جو مالک شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے وہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو کہا کہ جب تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تمہارے دامن پہ گناہ کتنے ہیں، تمہارے دامن پہ دھبے کتنے ہیں، میں یہ دیکھوں گا کہ تم میری دہلیز پہ آ گئے ہو، پھر تمہارے سارے گناہ مٹا کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ زمانے نے دیکھا کہ بشر حافی ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں، سویر سے لے کر شام تک شراب ہی شراب۔ ایک دن شراب کے نشے میں جا رہے تھے، راستے میں گلی میں کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا، اس کے اوپر اللہ کا مبارک اسم لکھا ہوا تھا۔ قسمت اچھی تھی، جھک کے اٹھایا، چوما آنکھوں سے لگایا، اس کو دھویا، خوشبو لگائی اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ ہوں تو شرابی لیکن مالک تیرے نام کی تعظیم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بشر حافی اپنے شراب خانے میں گئے اور پھر اسی حالت میں نشے میں دھت تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ ساقی نے پوچھا کون؟ تو کہا میں فلاں شخص ہوں۔ باہر نکل کے دیکھا تو وقت کا ولی کھڑا تھا۔ کہا آپ شراب خانے کے دروازے پہ؟ کہا ہاں بشر حافی کو ملنے آیا ہوں۔ کہا وہ تو نشے میں دھت کہیں پڑا ہوگا، مدہوش پڑا ہوگا۔ کہا اسے میں نے ملنا ہے۔ تو جا کے ساقی جلدی جلدی اسے اٹھاتا ہے۔ کہا باہر فلاں اللہ کا بندہ تیرے لیے کھڑا ہے۔ حیرت زدہ ہو گیا، میں گناہ گار، پاپی، مجرم، میلا اتھرو، اور میرے لیے اللہ کا ولی منتظر کھڑا ہے؟ تو جوتے بھی نہیں پہنے، اسی حالت کے اندر ننگے پاؤں، پا برہنہ خانے کے دروازے پر آئے۔ تو اللہ کا وہ بندہ، وہ ولی کامل کہتا ہے بشر تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تجھے اپنا حبیب بنا لیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تو نے میرے نام کی عزت کی ہے تو میں تجھے نوازتا ہوں، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بشر کے پاؤں میں اس وقت جوتا نہیں تھا، اور حافی عربی میں ننگے پاؤں والوں کو کہتے ہیں، تو ساری زندگی پھر جوتے نہیں پہنے۔ فرماتے تھے جب رب کا سندیسہ میرے نام آیا تھا اس وقت میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، تو یوں ہی بازاروں میں پھرتے تھے، لیکن اللہ نے یہ اہتمام کیا تھا جن گلیوں سے گزر کے بشر حافی نے جانا ہوتا ان راستوں میں جانور بھی گوبر نہیں کرتے تھے کہ یہ اللہ کا حبیب گزرنے والا ہے۔
اللہ کا بندہ گزرنے والا ہے. ایک دن ایک شخص کہنے لگا لوگو سن لو بشر حافی انتقال کر گئے. اس نے کہا تم نے کس سے سنا؟ کہا سنا کسی سے نہیں. یہ جو راستہ بشر حافی کے گھر سے مسجد کو آتا ہے اس گھر میں گوبر پڑا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بشر آج اس راستے سے آنے والے نہیں. جب دیکھا تو واقع حضرت بشر انتقال کر گئے تھے. اللہ کے نام کی تعظیم کی، اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں. ایک فقیر تھا، وہ جا رہا تھا، راستے سے کیا دیکھا کہ ایک شرابی نشے میں دھت پڑا ہوا ہے اور گندی نالی پر اس کا منہ ہے اور گندا پانی اس کے منہ کو مس کر کے گزر رہا ہے. دل میں رحم جاگا، اس کو وہاں سے اٹھایا، اس کا منہ دھویا اور اس کو گھر چھوڑ دیا. انسان ہے اور شراب کے نشے میں دھت ہے، اس کو تمیز نہیں کہ میں کہاں پڑا ہوں، اشرف المخلوقات ہے. تو اس نے اس کا منہ دھویا اور اس کو گھر چھوڑ کے آ گیا. وقت گزرا، شام پڑی، تہجد کے وقت جب وہ مسجد میں گیا تو کیا دیکھا کہ وہ شرابی جس کا دوپہر کو منہ دھویا وہ مصلی پہ کھڑا ہے. بڑا حیرت زدہ ہوا، غور سے دیکھا یہ وہی ہے، پہچان گیا یہ تو وہی شخص ہے. بار الہ کیا ماجرا ہے، آج دوپہر کو شراب کے نشے میں نے اس کو دھت دیکھا تھا اور میں نے اس کا منہ دھویا تھا اور گھر کا راستہ دکھایا اور آج یہ میرے سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے. کہا میرے بندے تو نے اس کا دل دھویا تھا، میں نے اس کا منہ دھو دیا. تو نے اس کا منہ دھویا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا. تو اللہ کے رحمتیں، اللہ کی کرم نوازیاں بہانے تلاش کرتی ہیں. تو فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، یہ اس کی آرزو نہیں ہے کہ وہ تم کو عذاب میں مبتلا کرے. اس کی آرزو، اس کی تمنا یہ ہے کہ تم توبہ کرو اور وہ تمہارے ماضی کے سارے پاپ دھو ڈالے، وہ تمہارے سارے گناہ دھو ڈالے. وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے حضور عاجزی کرتے ہوئے آؤ، تمہیں گناہوں پر شرمندگی ہو، تمہیں احساس ندامت ہو. اور جب تم احساس ندامت کے ساتھ اس کی دہلیز پہ آؤ گے تو وہ تمہارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. 3 شرطیں ہیں توبہ کی. سب سے پہلے کہ جو ماضی میں کیا اس کو ترک کر دے، پھر جو اس نے ماضی میں کیا اس پہ اس کو شرمندگی ہو اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم مصمم کرے. اور اگر اس چیز کا تعلق حقوق العباد سے تھا تو اس کی معافی تلافی بھی ساتھ کرے. ورنہ یہ 3 شرائط اگر پائی جائیں تو اللہ جل شانہ بندوں کے نہ صرف گناہ بخشتا ہے بلکہ اس کی کرم نوازیاں بندوں کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتی ہیں. اور بندہ ایسے ہو جاتا ہے توبہ کے بعد التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے. اللہ اس کو بالکل ستھرا اور پاک کر دیتا ہے. اور بالخصوص جوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، اللہ کو بوڑھے کی توبہ بھی پسند ہے. اللہ کو ہر ایک شخص کی توبہ پسند ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ میرے اللہ کو جوان کی توبہ بہت زیادہ پسند ہے. میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. کتنا بڑا اعزاز ہے جو میرے حضور کا ہے. لیکن ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، سن لو جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. کتنا بڑا اعزاز. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری مجالس میں، بالخصوص آج کی اس مجلس کے اندر، مجھے جو لوگ دکھائی دے رہے ہیں وہ نوجوان ہیں. تو جوانی جنون کا شعبہ قرار دیا گیا ہے، شعبۃ من الجنون کہا گیا ہے. لیکن وہ جوان جو اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لگاتے ہیں ان کا اجر کتنا رکھا گیا ہے. سنیے حضور کا ایک فرمان، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا الیہ ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا 7 اشخاص ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان 7 کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. قیامت کی گرمی، شدت کی گرمی ہوگی. یہ سورج کا رخ الٹا ہے پھر سیدھا ہو جائے گا.
اب سورج بہت دور ہے پھر بہت قریب آ جائے گا. زمین میں قوت جاذبہ ہے، حرارت کو جذب کرتی ہے، پھر زمین تانبے کی ہو جائے گی. یہ گرمی کو جذب نہیں کرے گی بلکہ یہ گرمی اگل رہی ہوگی. اب اس حالت کے اندر وہ شدت کی گرمی کہ سورج کا رخ سیدھا اور سورج بالکل قریب اور زمین تانبے کی، کون اس کو گوارا کر پائے گا؟ لیکن لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اس کو گوارا کرنے پر مجبور ہوں گے اور پسینے میں شرابور ہوں گے. کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی. اور شیخ ابو رجب حنبلی علیہ رحمہ لکھتے ہیں وہ پسینہ اتنا گرم ہوگا اگر اس کا ایک قطرہ پہاڑ پہ ڈال دیا جائے اس کی شدت سے پگھل جائے پہاڑ، اور اتنا بدبودار ہوگا اگر اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو انسان رہے اس کے تعفن سے، بدبو سے جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں. اس پسینے میں لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے شرابور ہوں گے. لیکن 7 اشخاص میرے حضور نے فرمایا اس دن اللہ کی رحمتوں کے سائے تلے ہوں گے. سب سے پہلا شخص امام عادل حکمران، جس نے امور سلطنت کے اندر عدل کے دامن کو نہیں چھوڑا، انصاف کو ترک نہیں کیا، مخلوق پر اللہ کی رحمت کا سائبان بن کر لوگوں کی بہتری کی اس نے کوشش کی اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو اس نے نبھایا. اللہ تعالیٰ اس پر یہ کرم فرمائے گا کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے گا. دوسرا شخص وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہوئی. جوانی مستانی کہلاتی ہے. شباب کی گرمیاں اور جولانیاں، انسان کے جذبات کا برانگیختہ ہونا اور خواہشات کا ہجوم. انسان کہتا ہے کہ میرے لیے تو سب کچھ جائز ہونا چاہیے، وہ تو ماں باپ کی طرف سے لگائی پابندیوں کو بھی بوجھ سمجھتا ہے. لیکن اس وقت جس نے اپنی زندگی اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کی مطابقت میں نہیں بلکہ اپنے رب کے حکم کے مطابق گزاری، اپنی جوانی کو رسول اللہ کی دہلیز پہ ڈال دیا، اپنی جوانی اور اپنے شباب کی جولانیاں دین کے لیے وقف کر دی. میرے اور آپ کے آقا و مولا کا صحیح فرمان ہے قیامت کے دن اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. فضائے اکبر کا دن جب زمین تانبے کی ہوگی اور سورج گرمی اگل رہا ہوگا اور زمین جو ہے وہ گرمی اگل رہی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اس دن اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. تو وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی یاد میں گزاری، اللہ کے ذکر میں گزاری، اپنی جوانی کے حسین دن. جوانوں، عبادت کی لذت بھی جوانی میں ہے. اگرچہ جوانی مستانی ہوتی ہے، ذرا اس مستانی جوانی کو تہجد کے مصلے پہ لا کے دیکھو، کیا مستی چڑھتی ہے سجدوں کے اندر، کیا لطف ہے قیام کے اندر، کیا سکون ہے رکوع کے اندر. اس جوانی کو مالک کی چوکھٹ پہ لاؤ، پھر دیکھنا کہ یہ جوانی کتنی لذت آفریں ہوتی ہے، اور اس جوانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کیا عطا فرماتا ہے. تیسری بات جو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمائی، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. اللہ کے گھر کی تعمیر، اللہ کے گھر کی تزئین، اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی، اللہ کے گھر کی آباد کاری، اللہ کے گھر کی حاضری، یہ اس کی زندگی کا مشغلہ ہے. مسجد کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو جنون ہے اللہ کا گھر خوبصورت ہو، اس کو جنون ہے اللہ کے گھر میں رونق ہو، اس کو جنون ہے کہ اللہ کے گھر میں صفائی ستھرائی ہو، پاکیزگی ہو، لوگوں کا آنا ہو اور لوگوں کا مسجد سے ربط ہو، اور مسجد کی حفاظت اس نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے. مسجد کے کام وہ غلاموں کی طرح کرتا ہے. سنو میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی جس طرح لکڑی میں کیل ٹھک جاتا ہے وہ بھی مسجد میں یوں ٹھک جاتے ہیں، جب بھی تلاش کرو مسجد میں ملیں گے. فرمایا جب وہ بیمار پڑ جاتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے گھر میں حال پوچھنے جاتے ہیں. تو مسجد کے ساتھ وابستگی، مسجد کے ساتھ تعلق، مسجد کے ساتھ دل بستگی، یہ ایک ایسا اعزاز ہے. مسجد نبوی میں ایک خاتون تھی، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، حبشیہ خاتون تھی. کسی زمانے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ صبح کے وقت خواتین، بوڑھی خواتین مسجدوں میں آ کے صفائی کیا کرتی تھی. اب وہ کلچر نہیں رہا، وہ ہم نے حالات اب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے، لیکن
بچپن میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بوڑھی خواتین مسجدوں میں آ کے باقاعدہ صفائی ستھرائی کا کام کیا کرتی تھی، تو یہ خاتون بھی مسجد میں آتی اور صفائی کرتی۔ ایک دن میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ کتنے دن ہوئے میں اس خاتون کو نہیں دیکھ رہا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، وہ تو انتقال کر گئی ہے۔ تو فرمایا تم نے مجھے اس کے جنازے کا نہیں بتایا۔ عرض کی حضور آپ کے کندھوں پہ کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں، سویر سے لے کر شام تک آپ کا منصب اور آپ کے منصب کے تقاضے ہمیں ملحوظ ہیں۔ وہ ایک عام سی عورت تھی، انتقال کر گئی، ہم نے اس کو دفن کر دیا، ہم نے ضروری نہیں سمجھا کہ اس عورت کے بارے میں آپ کو اطلاع کریں۔ میرے حضور نے کہا کہ تم نے اس کو عام سمجھا تھا جو اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی؟ حضور نے صحابہ سے کہا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ حضور جنت البقیع میں اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر حضور علیہ السلام نے دعا مانگی کہ جو خاتون مسجد کی صفائی کرتی ہے وہ عام نہیں ہے۔ یارو جوانی کے ایام میں مسجدوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو، مسجدوں کی صفائی بھی اپنے معمولات میں شامل کرو۔ جس طرح آپ اپنے معمولات بتاتے ہیں کہ ویکینڈ پہ میں یہ کرتا ہوں، روزانہ کی میری جو ہے وہ ترتیب یہ ہے، مہینے کے بعد ایک مرتبہ یہ تفصیلی کام کرتا ہوں، اپنی زندگی میں مہینے بعد 8 دن بعد یا جب آپ کو فرصت ہو مسجد کی صفائی کا اپنے اوپر ذمہ لو۔ کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ، اس کو صاف کرو۔ جب تم اللہ کے گھر کو دھو گے اللہ تمہارے دل کو دھو دے گا، تمہارے دل کو اللہ پاک کر دے گا۔ تو یہ مسجدیں کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مسجدوں کو مسجدوں کے ذریعے زینت دی ہے زمین کو، جس طرح آسمان ستاروں سے سجا ہوا ہے، زمینیں مسجدوں سے سجی ہوئی۔ اس لیے اللہ کے گھر کے ساتھ جو شخص ربط رکھتا ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا قیامت کے دن اس کو اللہ اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ چوتھا شخص سنیے، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ وہ شخص جس کو کسی خاتون نے دعوت گناہ دی، اور جو دعوت گناہ دینے والی تھی وہ کوئی معمولی نہیں تھی، ذات و منصب و جمال، صاحب منصب بھی تھی، صاحب جمال بھی تھی، اس کی ایک ایک ادا سے کرشمے پھوٹتے تھے، وہ حسن قدموں میں بچھنے کے لیے خود بےتاب ہوا اور جوان کو دعوت گناہ دی۔ اس جوان نے آگے سے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں تیری بات کیسے سنوں، مجھے رب کا خوف ہے، میں تیری بات کیسے مانوں کل رب۔ تو اس نے قدموں میں بچھتے ہوئے حسن کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ سنیے میرے حضور نے کیا فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس جوان کو عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ کام چھوٹا نہیں تھا، جب قدموں میں خود حسن بچھنے کے لیے بےتاب ہو تو پھر اپنی خواہشات کو قابو میں کون رکھے۔ لیکن ہم نے کائنات میں یہ انوکھے باب بھی دیکھے ہیں کہ جب 7 دروازے مکفل کر کے بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولتی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو پھر جناب یوسف بولتے ہیں کالا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کہا کہ تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی اور موٹا کھیس ڈال کر کے اس بت سے، تیرا جو جھوٹا معبود ہے جس کی بے نور آنکھیں دیکھتی بھی نہیں، اس سے بھی حیا کرتی ہے اور کھیس ڈال لیا، تو میں اس رب سے حیا نہ کروں جو 7ویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے؟ پھر اتنی رحمتیں برسی کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ تو یہ یقین کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے جب انسان کی روح میں اتر جاتا ہے، جب یہ تیقن پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ روضۃ الریاحین کے اندر امام علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا اور وہ کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا بڑا خوبصورت۔ ایک خاتون اس کے اوپر فریفتہ ہو جاتی ہے اور اس کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ صرف خوبصورت ہی نہیں تھا، خوبصورت بھی تھا، تہجد گزار تھا، شب زندہ دار تھا۔ ایک دن اس نے مال کے دکان سے زیادہ کپڑا خریدا اور گٹھڑی کافی بھاری ہو گئی۔ مال کے دکان سے کہا کہ اس نوجوان کو کہو کہ میرے گھر تک یہ سامان چھوڑ آئے۔ مالک دکان اس کے ارادہ قلب سے آگاہ نہیں تھا، نوجوان کو بھیج دیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے دروازے بند کر لیے اور نوجوان کو لبھانے لگی، لیکن اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تیری بات نہیں مان سکتا، یہ 4 دن کی زندگی ہے، میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے،
اور اپنے اعمال کی جواب دہی میرے ذمے ہے. مجھے میرے رب نے روکا ہے. میری آنکھوں میں شرم حیا کی بجلیاں ہیں. میں کیسے تیری بات مان سکتا ہوں؟ لیکن وہ تھی کہ وہ ہر آن اس پر حملہ آور ہو رہی تھی. حیاسوز لباس بھی اتار پھینکا. نوجوان سمجھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے پھندے میں گرفتار ہو جاؤں. شیطان کا سب سے نازک پھندا اور اس کا حساس ہتھیار یہی ہے. یہ ریشمی جال جب پھینکتا ہے تو بڑوں بڑوں کے تقووں کو لوٹ لیتا ہے. تو اس نوجوان نے سمجھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زندگی کی کمائی لٹ جائے. تو اس کے ذہن میں ایک بہانہ آیا. اس نے کہا کہ تم مجھے واش روم جانے کی اجازت دیتی ہو؟ تو اس نے کہا ضرور جائیے. وہ اندر گیا اور پاخانہ کر کے اپنے پورے بدن پہ مل لیا. اور اسی حالت میں جب باہر آیا تو اس خاتون کی طبیعت میں کراہت پیدا ہوئی. اس نے دروازہ کھول دیا, نکل جا یہاں سے, تو کوئی دیوانہ اور مجنون ہے. جب وہ باہر نکل رہا تھا تو دل ہی دل میں کہہ رہا تھا مالک میرا تن تو گندا ہو گیا, من سترا رہا. اس کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہے, جس نے اپنی عصمت کے جوہر کو لٹنے نہیں دیا, جس نے اپنی آبرو کا پہرا نہیں دیا, جس نے اپنی خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا, جس نے اپنے تقدس پر کوئی دھبا نہیں لگنے دیا. وہ اس کائنات کا خوبصورت چہرہ ہے. اس نوجوان نے کہا مالک میرا تن گندا ہو گیا لیکن من تو ستھرا رہا. باہر ایک کنواں تھا, وہاں جا کے اس نے غسل کیا. اور امام صالحی امام لکھتے ہیں روض الریاحین کے اندر, امام یافعی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد نوجوان جو ہے وہ فوت ہو گیا. جب تک وہ زندہ رہا اس کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی, اور پھر جب وہ فوت ہو گیا لوگوں نے دیکھا یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی. تو کوئی اس کا ہو کے تو دیکھے. وہ جوان جس کو پیشکش کی گئی گناہ کی, لیکن اس نے, اور عورت بھی اس طرح, وہ خاتون جس کو گناہ کی پیشکش کی گئی لیکن اس نے اپنی عصمت پہ حرف نہیں آنے دیا, اپنی آبرو کا پہرا دیا, اپنی خواہشوں اور اپنی تمناؤں کو بے قابو نہیں ہونے دیا. اس نے یہ سمجھا یہ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے, یہ میرے رب کی مرضی ہے. تو اس نے اپنی خواہشات کو, اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کو کنٹرول رکھا. تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. سنیے پھر میرے حضور نے کیا فرمایا, وَرَجُلَانْ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَيْهِ. وہ جوان جو آپس میں ملے تو اللہ کے لیے ملے, اور جب وہ جدا ہوئے تو اللہ کے لیے جدا ہوئے. یعنی ان کی کسی سے محبت اللہ کی رضا کے لیے تھی, کسی سے مخالفت بھی اللہ کے لیے تھی. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے, اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرتا ہے, کل قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. پھر سنیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا, وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہوئی. میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس سخی کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کی عزت نفس کو کبھی مجروح نہ ہونے دیں, اس کی عزت نفس کا ضرور خیال رکھیں. آج کی تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ نیکی کا اظہار کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ کوئی تعاون اور مدد کریں تو جو 7 پردوں میں چھپی ہوئی رہنے والی چیز تھی اس کو وہ لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں. کسی زمانے میں ہم کہتے تھے, سنتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال, اور پھر دور آیا نیکی کر اخبار میں ڈال, اور اب دور ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈالیں. لوگوں کی غربت کا ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں, اور کسی کی مدد ہم تنہائی میں کریں تو اس کی بھی فوٹو کھینچ لیتے ہیں, اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال کے اس کی غربت کا جو ہے وہ اس کی غربت کا مذاق اڑاتے اور تشہیر کرتے ہیں. میں نے ایک تصویر دیکھی سوشل میڈیا پہ گھومتی ہوئی کہ 5 آدمی ہیں اور ایک کسی خاتون کو وہ 20 کلو کا آٹے کا تھیلا دے رہے ہیں اور سب نے ہاتھ لگائے ہوئے ہیں. میں پوچھتا ہوں اگر اس جگہ تمہاری بیٹی کو کھڑا ہونا پڑے
تو بتاؤ تمہارا روح سخن کیا ہوگا؟ اس جگہ تمہاری بیوہ کو کھڑا ہونا پڑے، اگر تم موجود نہیں ہو، تمہاری بہن کو کھڑا ہونا پڑے، تمہاری والدہ کو کھڑا ہونا پڑے، تو بتاؤ تمہارا روح سخن کیا ہوگا؟ تو سنو میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، جس نے صدقہ کیا لیکن دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا، بائیں کو خبر نہ ہوئی۔ فرائض کا معاملہ اور ہے، نوافل کا الگ ہے۔ آپ کسی ایسی جگہ کے لیے ڈونیٹ کرتے ہیں جس میں کسی فرد کا معاملہ نہیں، ترغیب کے لیے کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن جب کسی ذات کا مسئلہ ہے تو اس وقت جو ہے وہ تشہیر کر کے کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑاؤ۔ وَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہا اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ میرے حضور فرماتے قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ آخری بات جو اس حدیث میں میرے حضور نے ارشاد فرمائی، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جس میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کرنے بیٹھ گیا، کوئی دیکھنے